बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी गहमा गहमी है, सियासी गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन जो अदालती गहमा गहमी है वो बहुत रूज पे जा चुकी है। और आपको पता है कि एक बीमार जज ने एक तगड़ा फैसला दे दिया और 24 घंटे के अंदर दूसरा अदालती धमाका, 14 साल कैद, करोड़ों का जुर्माना और 10 साल की नाअहली। किसके लिए? बानी चेयरमैन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म के लिए और उनकी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए। तोशा खाना का आ गया। मैं कहा करता था कि असली तोशा खाना केस अभी आना है, और लोग वो छोटे से एक जो मामले थे ना सासों वाला, उसमें तोशा खाना करते रहे। लेकिन अब आया जनाब तोशा खाना का फैसला, और फैसला जिस अंदाज में हुआ, अदालत में क्या कुछ हुआ, वो सारी बातें आपको आगाह करूँगा कि इसमें इमरान खान साहब की और जज साहब की झड़प भी हुई। तो अगर गौर करें सारी कार्रवाई को, तो बुशरा बीबी रही नरम, यानी नरमी उन्होंने अख्तियार की, और खान रहा गरम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके आगाही के लिए आपके नज़र कर रहा हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। बात तो एक हकीकत है। जो दुनिया में आया उसने वापस जाना है। जिसको उरूज मिला है उसका जवाल भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसको कोई जवाल नहीं। इंसान की कोई हैसियत नहीं है। जितने साबिक वज़राए आज़म में देख लें आप, या सदर या कोई बड़े बड़े दुनिया भर के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं। अब पाकिस्तान में ज़रा सा सियासी मामला गड़बड़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा मामला है। 76 सालों में हमने कुछ भी नहीं एक दूसरे की टांग खींची। अब ये जो मसला था तोशा खाना का, इसमें गवाह आए, बात वही हुई कि वकला फिर नहीं आए, और इतनी गैर हाजिरी उनकी रही कि जज बशीर साहब जो थे उन्होंने भी, कहते हैं वो हक जो था ना उनका दफ़ा, वो वापस ले लिया। जिस तरह साइफर केस में लिया था, क्योंकि दलाइल नहीं वो दे रहे थे, वो आगे जिरा नहीं कर रहे थे, तो गवाह मौजूद थे। यहाँ भी सारे गवाहों की गवाही हो चुकी थी। अब कहा गया था बुशरा बीबी को, कल बुशरा बीबी का 342 का बयान हो गया था। उन्होंने कहा कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं खातून खाना हूँ, मैं पर्दा हूँ, मेरा इन सरकारी उमूर से क्या ताल्लुक़। तो उन्होंने इनकार किया था। और होता भी यही है कि जब फ़र्ज़ जुर्म आयद होती है तो मुलज़िम जो भी हो वो इनकार करता है उसकी सेहत से कि मैंने ये काम नहीं किया। तो बुशरा बीबी ने कहा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं इससे। लेकिन गवाहों ने कहा था, और वो ऑडियो वीडियो, और वो गवाह भी था इनामुल्लाह जो केयर टेकर था बनी गाला का, उसने भी गवाही दी। तो गवाहों ने ये कहा कि नहीं जनाब, और फिर ऑडियो भी मौजूद थे कि जनाब तुमने तस्वीरें क्यों बनाई। जब तहाइफ आए थे उनकी तहाइफ की तस्वीरें बनाई थी, तो एक ऑडियो जो है और वीडियो बाकायदा जो है वो रिलीज़ हुई थी, तो लीक्स हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि बुशरा बीबी नाराज़ हुई इनामुल्लाह पे, इनामुल्लाह शाह पे, कि तुमने ये तस्वीरें क्यों बनाई, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन बहरहाल वो सारी चीज़ें तो गवाहियाँ मुकम्मल थीं। अब बात था हक़ के दफ़ा। तो हक़ के दफ़ा में फिर वही ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए जो साइफर केस में किए गए थे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को उनको नादान वकला ने मार दिया। जो सीनियर वकला थे वो बस बुश चले गए, और जो जूनियर वकला थे वो सामने आए, और वो सियासत खेलते रहे। कानूनी मामलात में उन्होंने वो अंदाज नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था। अच्छा, ये घड़ी का एक मामला नहीं है। वो एक घड़ी बड़ी वो शुरू थी, घड़ी, और उसकी बड़ी शोर मचा। तो ये एक घड़ी नहीं है, ये घड़ियों का मसला है। फिर एक ज्वेलरी सेट है, वो भी सऊदी शहजादे ने दिया था, और उसकी तकरीबन 1.5 अरब रुपए उसकी कीमत है, लेकिन 1.5 करोड़ में ये ले ली गई थी। तो यहाँ मसला और है। फिर नवाज शरीफ का भी मसला था। ये वही जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ का तो शखाम सज़ा दी थी, एवन फील्ड पर सज़ा दी थी इन्होंने, और इन्होंने 17-18 में मोहम्मद बशीर साहब ने, इस वक्त भी उन्हीं ने ही सज़ा दी है। तो इसमें और उसमें, यानी कहा जाता है ना, आमतौर पे कहना है जो इमरान खान के हमायती हैं, परस्तार हैं, वो ये कहते हैं सिर्फ खान के साथ क्यों। तोशा खाना में सब ने जो है वो बेज़ाब्तियाँ की हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी हो, मरियम नवाज़ हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, आसिफ जरदारी हो, तो उन पर क्यों नहीं। तो इसमें एक वाज़ेह जो फ़र्क है वो ये है कि उन लोगों ने पैसे दे के लिए। यहाँ भी यही हुआ कि इन पर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कहा जा रहा है, और इन्हें कहा कि जी उनकी जो कीमतों की तयन किया गया वो गलत अंदाज में किया गया, कम किया गया। यानी 1.5 अरब की चीज़ जो है 1.5 करोड़ में ले ली गई, इस तरह के मामला थे।
پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں نے وہ تحفے جو ہیں وہ لیے کر بیچ دیے، یعنی ایک قسم کا کاروبار شروع ہو گیا. اس پہ الزام ان پہ یہ ہے. آگے کوئی مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ فیصلہ ہوتا ہے دستاویزات پہ، کاغذات پہ ہوتا ہے فیصلہ کسی کی. پھر وکلاء کو باقاعدہ دلائل بھی دینے ہوتے ہیں، حق دفاع بھی استعمال کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو کل جو تھا گزشتہ روز وہ بشہ بی بی کا بیان ہو گیا تھا 342 کا، جس میں انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں خاتون خانہ ہوں، باپردہ ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن گواہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ان کا تعلق ہے اور یہ برابر کی شریک ہیں. پھر یہ زلفی صاحب کو کہا تھا کہ جناب کوئی گھڑیاں بیچنی ہے تو وہ بیچ دو، کر دو، ان کی قیمتیں لگوا دو. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں اور گواہوں نے بھی یہی کچھ کہا. میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا کہ یہ ساری چیزیں. اصل جو فیصلہ وہ یہ ہے کہ کل جو تھا جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے. یاد ہوگا آپ کو انہیں درخواست بھی دی تھی کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، تو جج صاحب کو جانے نہیں دیا گیا، چھٹی منظور نہیں ہوئی، لہٰذا انہیں درخواست واپس لے لی. اب وہ کل ان کی طبیعت خراب ہو گئی عدالت میں، تو وہ چلے گئے ہاسپٹل، جیل کے اسپتال میں ان کی دیکھ بھال ہوئی، ان کو چیک اپ کیا گیا. اس کے بعد یہ آج عمران خان صاحب کا بیان ہو، دونوں کو ایک سوال نامہ دیا گیا تھا، میں 25 سوال تھے، بشہ بی بی میں دے دیا. تو عمران خان نے آج جمع کرانا تھا. تو صبح جو ججز تھے وہ صبح 8 بجے قریب پہنچ گئے تھے وہاں اڈیا جیل، اور سماعت شروع ہو گئی. لیکن عمران خان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 10 بجے، لیکن جب عمران خان کو بلایا گیا جیلر کے ذریعے، جب عدالت میں بلایا گیا تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جناب، تو عمران خان نے ایک درخواست دی کہ جناب میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ انتظار کریں، میرے وکلاء آ جائیں پھر بات کریں گے. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو جو ایک سوال نامہ دیا تھا اس کا جواب دیا آپ نے کہ نہیں دیا. انہوں نے کہا جواب میں لکھ کے لایا ہوں تیار ہے. انہوں نے کہا جمع کرا دیں، وہ جمع کرا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کیس کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان نے کہا پھر جاؤ پہاڑچے، میں نہیں سنتا داڑھی. وہ وہاں سے بغیر اجازت کے عدالت کے وہ چلے گئے واپس اپنی بیرک میں. پھر جج صاحب نے کہا یہ عمران خان گئے، بشرا کہاں، بشرا بھی لیٹ تھی، تو بشرا بی بی کہاں، انہوں نے کہا نہیں آیا. تو انہوں نے ہر کارے سے کہا آواز لگائی جائے باقاعدہ. جیلر کو دوبارہ بھیجا، عمران خان صاحب نے آنے سے انکار کر دیا. جج نے پوچھا، انہوں نے کہا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا باقاعدہ جو ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے ہر کارے سے آواز لگوائے. عمران خان یعنی عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حاضر ہوں. 3 آوازیں لگی اور اس کے بعد جج صاحب نے ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا. اچھا فیصلہ ہو گیا، 14 سال قید بامشقت. اب بامشقت میں جیسے کل سائبر کیس میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تندور پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مشقت کریں گے وہ تندور پہ ڈیوٹی دیں گے عمران خان صاحب؟ سوال ہی نہیں پیدا. یہ مشقت تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. جب نواز شریف کو بامشقت سزا ہوئی تھی 10 سال، تو انہوں نے کون سی مشقت کی تھی؟ تو اسی طرح یہ بھی مشقت نہیں، لیکن یہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار یہی ہے کہ اس میں جو سزا ہے وہ 14 سال بامشقت ہے، اور 7 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ہے، یعنی 57 کروڑ یا 65، اس سے کچھ زیادہ ہی ہے. تو جرمانہ بھی کیا گیا، وہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اب یہ اس کا کیا ہوگا؟ اب سوالیہ نشان کیا ہے؟ سوالیہ نشان یہ کہ تھی جلدی کا ہی کی تھی، یہ تھی جلدی یہ فیصلے کی ہو رہے. 24 گھنٹے اندر دوسرا بڑا فیصلہ آ گیا. تو کیا یہ جو کارکن ہیں، جو چاہنے والے ہیں، سیاسی کارکن جو عمران خان کے، ان کو میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، جان کے یہ پلاننگ کی گئی ہے یا یہ ہے؟ تو یہ اپنے سسٹم کے تحت چل رہا تھا اور ہو رہا تھا. اور ابھی کئی اور بھی معاملات ہیں. وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا مسئلہ ہے، وہ بھی کل ہوگی اس کی سبا. اس میں فرد جرم بھی نہیں عائد ہو سکی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمیں کاغذات نہیں ملے، وکلا نے کہا تھا عمران کے، تو وہ دے دیے گئے ہیں. اب کل اس کی بھی ہوگی سبا. تو یہ جیسے آ رہا ہے، تو کیا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک طرف تو کارکن مایوس ہوتا ہے، دوسری طرف کارکن جذباتی ہوتا ہے. تو کیا جذباتی ہو کے لوگ نہیں نکلیں گے 8 فروری کو؟ کیونکہ عمران خان نے کہا ہے جناب باہر نکلو لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، اور ووٹ سے ہم نے ان کا مقابلہ کرا، ظلم کا اور جو جبر کا. اور یہی وہ زرتاج گل بھی اپنے مہم چلا رہی ہیں، وہ بھی یہی کچھ کہہ رہی ہیں. تو الزام سب پہ تھے، سب پہ ہے، لیکن کہتے ہیں پڑھیا جائے جڑا وہی چور ہوتا ہے. جیسے ثابت ہو گیا بھائی انہیں سزا ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی منجی ہو گئی پچھلے اندر، اور ان کو مروا دیا وکلا نے. وکلا آج بھی وقت پہ نہیں آئے، وہ کہتے نہیں جی ہمیں ٹائم ہی لیٹ دیا گیا تھا. لیکن باقی بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں جان کے انہیں تاخیری حربے کی، اور تاخیری حربے جب کرے تو پھر ظاہر ہے کہ جو باقاعدہ لوگ جو ہیں، یعنی ججز جو ہیں جنہیں فیصلے کرنے ہیں، عدالت جو ہے یا جہاں بھی آپ کا ہو، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ تو سیریس نہیں لے رہے. آئین اور قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے، تو پھر معاملات جو ہے وہ کیسے ہوں گے؟ بہرحال یہ سزا ہو گئی، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اب اس کے خلاف جائیں گے ہائی کورٹ میں، اپیل ہوگی، سائفر کے خلاف بھی اپیل ہوگی. تو
تو جب تفصیلی فیصلے لوگوں کو ملیں گے تو پھر یہ جائیں گے، جیسے میں نے کل کہا تھا ویسے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے تفصیلی فیصلے کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اپیل میں کہ یہ غلط ہوا ہے، ناجائز ہوا ہے، انتقامی کارروائی ہے، سیاسی کارروائی جو بھی ہے، جو بھی کہیں گے وہ اپنا کیس بنا کے لڑیں گے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب تھوڑا سا حالات نرم گرم ہو کے آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر سہولتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماضی کے جو چور ڈاکو اور جو ملزم تھے وہ سارے بری ہو چکے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں نا شہید زندہ ہوتا ہے، ہمارا تو آپ کا ایمان ہے، یہ سیاسی شہید ہے اور ان کو بھی آپ زندہ ہی سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی لاکھ کا مرا ہاتھی 1.25 کا، تو یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اس سے ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن والے دن کوئی مسئلے مسائل ایسے بڑھ جائے کہ الیکشن سبوتاژ ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی کوشش ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ ہستائی ہوگی اگر ایسا کچھ ہوا، الیکشن ہونا چاہیے، جو بھی رزلٹ ہو بعد میں دیکھی جائے گا، اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ بہت سے مواقع ہوں گے جس سے نپٹا جا سکتا ہے، کہیں دھوس دھاندلی زیادتی جو بھی ہو۔ اور پھر اس وقت تو پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے الیکشنوں میں سب سے زیادہ آزاد امیدواران اس الیکشن میں موجود ہیں، یہ بھی ایک تاریخی ہے۔ تو ان کا بھی تو جناب منڈی لگنی ہے، ان کا بھی تو کہتے ہیں نا مال بھاؤ بننا ہے، تو اس میں بھی 2 لوگوں پر نشانی لگائی جا رہی ہے کہ جناب جہانگیر ترین اور زرداری صاحب ان کے خریدار ہیں بڑے، تو یہ جو ہے یہ کوئی گمک کریں گے۔ تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف بس آ گیا، نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن رہا ہے، نواز شریف کو 2/3 اکثریت مل رہی ہے، تو پاجی کہہ دیا گلا اور اصل رزلٹ ہو، یہ تو میدان یہاں ہے، میدان بھی یہیں، گھوڑا بھی یہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ 8 فروری کو لوگ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اور کس کے پاس زیادہ نشستیں، حکومت کون بناتا ہے، پھر آزاد کدھر جاتے ہیں اور چھوٹی پارٹیاں کہاں جاتی ہیں۔ ابھی گیم جاری ہے، کھیل ختم نہیں ہوا۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔